وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة المقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن روزہ ہے۔ روزہ مسلمانوں پر، رمضان کے روزے مسلمانوں پر سن 2 ہجری 10 شعبان کے بعد فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے اہل اسلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں اللہ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہوتا 28 یا 29 شعبان کو صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور پھر رمضان المبارک کے بارے میں انہیں واعظ فرماتے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہوئی کہ قدرتی طور پر آج وہ کیفیت ہو گئی۔ آج 29 شعبان ہے، کل یکم رمضان ہوگی یا 30 شعبان ہوگی، پرسوں یکم رمضان ہو جائے گی، تو وہ توارد ہو گیا۔ تو میں آج آپ کو اللہ کے نبی کی ان احادیث کا خلاصہ عرض کروں گا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب 29 شعبان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکٹھا کرتے اور پھر ہمیں خطاب کرتے، اور اس خطاب کا خلاصہ یہ کہ آپ فرماتے، میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے اور وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں فرض ادا کرنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یعنی برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو اس ماہ مبارک میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کو آگ سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ جو اس ماہ مبارک میں افطاری کے وقت کسی کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے ملازم، خادم، غلام، نوکر کے بوجھ کو ہلکا کرے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں اور اس کو آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ فرمایا پہلی، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو،
اللہ سے جنت طلب کرو اور اللہ سے دوزخ کی پناہ کثرت سے مانگو۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس ماہ مبارک کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے بیان کیا۔ ان میں سے ایک فضیلت آپ نے یوں ارشاد فرمائی، فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں جانے کے لیے 8 دروازے ہیں، منہا باب، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یسمی الریان، جس کا نام باب ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں روزے دار داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی عظمت کو یوں بیان کیا، آپ نے فرمایا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو آدمی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے جی، قدرتی طور پہ آتی ہے۔ یہ بدبو اللہ کو کتنی پیاری ہے، فرمایا الرائحۃ فم الصائم، وہ بدبو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ لگتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ عظمت ہے روزے کی۔ اور اس ماہ مبارک میں فرمایا ایک روزہ چھوڑ دینا، بعد میں رکھ لے، فرمایا ایک روزہ رمضان کا بغیر کسی عذر کے چھوڑنا، اس کے بعد پورا سال روزہ رکھتا رہے، روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، قضا ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کی عظمت اور فضیلت ہے وہ اس کو نہیں پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مزدور ہوں، میں مشینوں پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں دیہڑی لگاتا ہوں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے روزے کا چھوڑنا۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک خاص رکن ہے روزہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کم کر لیں لیکن روزے نہ چھوڑیں، کیونکہ فرمایا جس نے رمضان پایا اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کے فرشتے بھی اس سے ناراض، اللہ کے نبی محمد کریم بھی اس سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بعض اوقات روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے روزہ مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نیت اور جذبے کا ارادہ ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور روزہ نہیں چھوڑتے، وہ روزہ لگتا بھی نہیں ہے۔ روزہ کب لگتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، پھر روزہ لگتا ہے۔ اگر نہ کی جائے، گناہ کا کام نہ کیا جائے، روزہ کوئی نہیں لگتا۔ اور اس رمضان المبارک کی اللہ کے نبی کے یہاں کتنی قدر و قیمت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں عاجزی ہو جاتی اور خوف غالب ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رمضان کے ختم تک آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل، مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے پھر عبادت کرنے کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب یہ رمضان آ رہا ہے، ہم روزے رکھیں گے، لیکن روزے کی برکات کیسے حاصل ہوں، روزے کی فضیلتیں، روزے کے انوارات کس طرح حاصل ہوں، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں روزے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی شکل ہے۔ روزے کی ظاہری شکل، اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے رکنا، یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، اور دوسری شرط یہ ہے زوجین کا خصوصی تعلق سے دور رہنا، شادی شدہ آدمی میاں بیوی تعلق قائم نہ کریں جو ان کا خاص تعلق ہے۔ اور باطنی صورت روزے کی تقویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اگر تقوی آ گیا تو روزہ ٹھیک ہو گیا، اور اگر تقوی نہ آیا تو روزہ ٹھیک۔ روزے کے ذریعے تقوی حاصل ہو جائے اس کے 14 آداب ہیں، 4 ایک ہیں، ان کا تعلق سحری کے ساتھ ہے، 4 اور ہیں اور 6 اور ہیں۔ پہلے 4 فرمایا اگر روزے کی برکت، روزے کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے سحری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور سحری کرنا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن سحری میں پیٹ بھر کر نہیں کھانا، کچھ چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں نکو نک نہیں ہو جانا۔ دوسرا فرمایا سحری کے وقت تہجد پڑھے، آگے پیچھے بھی پڑھے لیکن رمضان میں ضرور کرے، اور تہجد کے اندر لمبی لمبی رکھتے پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر 2 نفل ہو گئے، 2 نفل کم از کم 20-25 منٹ میں پڑھے جائے۔ رکوع میں دعائیں مانگنا، سبحان ربی العظیم، ٹھہر کر تصور کر کے مانا ہے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، نائبوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، اولاد سے، کمزوری سے، اللہ تو پاک ہے، تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اللہ تو شفیع غالب سے پاک ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری اولاد نہیں، اولاد سے تو پاک ہے، بیوی سے تو پاک ہے، کمزوری سے تو پاک ہے، ضرورت سے تو پاک ہے، سبحان ربی العظیم، تیرے لیے ہی عظمتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ نوافل کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، سجدے میں جائیں تو پڑھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سارے چھوٹے بڑے اعلانیہ چونکے، تو سجدے میں جا کر اللہ سے مانگنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، اور قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سامنے رکھ کر تھوڑا سا اونچا کر کے پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، پاؤں میں ورم آ گیا، ساری رات ایک آیت پہ گزار دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ دوستو یہ آیت یہ ابو بکر کے لیے نہیں، یہ ابو بکر کے لیے دعا نہیں ہو رہی، یہ عمر کے لیے نہیں ہو رہی، یہ عثمان کے لیے نہیں ہو رہی، یہ صحابہ کے لیے، کیونکہ صحابہ کو تو اللہ یوں کہہ رہے اولئک حزب اللہ، فرمایا ابو بکر تو میرا گروہ ہے، عمر تو ہدایت یافتہ ہے، عثمان تو اللہ راضی ہے، علی تو کامیاب ہے، سچا ہے۔ یہ جو دعا تھی یہ گناہ گاروں کے لیے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان تعذبهم، اللہ یہ جو گناہ گار مسلمان ہیں تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دے تو تیرے بندے، اگر معاف کر دے تو غالب ہے، کسی کو پوچھنے والا نہیں اللہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے میرے نبی رو رو کر گئے ہیں، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جو ابھی نظر آئے گا، فرض پڑھنے کے بعد سارے بھاگ جائیں گے، اکثر مجمع سنتیں نہیں پڑھے گا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جو میرے اور آپ کے لیے رویا، ہم اس کی محبوب عمل کو کرنے کے لیے بھی تیار۔ اور پھر چوتھا عمل یہ ہے اللہ سے مانگنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگنا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر میں چیک کرنا چاہوں میرا روزہ ٹھیک ہوا، رمضان ٹھیک ہوا یا نہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، چیک کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی سیزن لگ گیا ہے یا سیزن کیسے پتہ چلتا ہے؟ 4 پیسے ود جان تو سیزن لگ گیا، گھاٹا پی جائے نہیں لگا۔ ٹارگٹ رکھتے ہیں اس سیزن 12 لاکھ کمانا ہے، 20 لاکھ کمانا ہے، کروڑ کمانا ہے، وہ کروڑ رکھیا ہوئے تے 90 لاکھ ہے، پھر سیزن پورا نہیں لگا،
اگلا ڈر جاتا ہے، جہاں کاروبار نہیں کرتا وہ بچارا ڈر جاتا ہے۔ ساڈے نال کئی بندے قائد صاحب دعا کرے جی حالات ٹھیک نے، قاری صاحب آتے ہیں گڈی لئیے پا انہوں نے آتے ہیں حالات ٹھیک نے، پھر بعد پتہ چلتا بھائی انہوں نے حساب لایا سی نہ 6 مہینے چ روپیہ کروڑ کمانا ہے، 1 کروڑ نہیں کمایا گیا 60 لاکھ کمایا گیا تو وہ وجہ تو پریشان ہے۔ میرے دوستوں کبھی یہ بھی پریشان ہوا کرے رمضان آیا چلا گیا، میری عادت بدلی، میرے اخلاق بدلے، میرا کردار بدلا، میری آنکھوں میں حیا آئی، میری زبان میں سچائی آئی، میرے دل میں اللہ کا خوف آیا، رمضان آیا لگا کہ نہیں لگا، یہ سیزن لگا کہ نہیں لگا؟ اس لیے رمضان آیا چلا گیا سیزن نہ لگا تو اللہ کے نبی نے دعا کی، بد نصیب ہے جو رمضان آئے اور بخشش نہ کروائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ 4 عمل ہیں جو سحری کے وقت کرنے ہیں۔ 4 عمل اور ہیں جو کم کرنے ہیں۔ فرمایا پہلا، اگر روزے کی برکت چاہتے ہو، بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہتے، برکت چاہتے ہیں تو 4 عمل اور ہیں۔ قلت الطعام، کھانا بھی کم کھانا ہے، یہ نہیں کہ صبح سحری وقت بھی ایک افطاری کے وقت نماز چلی جائے کھانا کھاتے کھاتے، نہیں۔ قلت الطعام، کم کھانا۔ دوسرا قلت الکلام، کم باتیں کرنا۔ تیسرا قلت المنام، کم سونا۔ میرے نبی پورا رمضان بستر پہ نہیں آتے تھے۔ آج بدقسمتی یہ ہوئی، ہمارے نوجوان کیا ہو رہا ہے، عشاء کے بعد سحری تک کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہمیں کیسا دھیان لگا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کس انداز۔ تو قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، کم سونا ہے اور جاگنے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے زیادہ۔ اور فرمایا چوتھا قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی کم رکھنے ہیں، بات چیت کم کرنی ہے، دوستیاں یاریاں چھوڑ دینی ہے۔ رمضان میں میرا دوست کون ہے، گپیں اللہ سے لگانی ہے، شکایتیں اللہ سے کرنی ہے، جھگڑے اللہ سے کرنے ہیں، محبتیں اللہ سے کرنی ہیں، کم سے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا لوگوں کے لیے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر رمضان کی برکت حاصل کرنی ہے تو یہ 4 کام کم کرنے ہوں گے۔ کھانا کم ہے، باتیں کم کرنی ہے، سونا کم ہے، اور لوگوں سے میل جول بھی کم کرنا، بس اللہ کے ساتھ تعلق، ضرورت کا کام کریں پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور فرمایا یہ 8 ہو گئے ٹوٹل، اب 6 آداب اور ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ ہمیں کچھ دے کر جائے اور ہم روزے سے کچھ لے لیں، ان میں سے 6 آداب، ان میں سے پہلا یہ ہے نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت۔ اگر ہم نے روزہ رکھا، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ تو رکھا ہے، غیر محرم اینکروں کی باتیں سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ وہ کیا سن رہے ہیں، وہ خبریں سن رہے ہیں اور غیر عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو روزے سے کچھ نہیں مل رہا۔ نظر کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے اس کے کتنے نقصان ہیں علماء نے بیان کیے۔ فرمایا بد نظری کی نحوست، پہلی نحوست یہ ہے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو بد نظری کرتا ہے اس کی زندگی، رزق اور وقت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم اکثر کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے ہیں لیکن لذت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ذکر کرتے ہیں لیکن چاشنی نہیں آتی۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے یا ہم حرام کھاتے ہیں یا حرام دیکھتے ہیں یا حرام بولتے ہیں۔ نمک زبان پہ رکھیں بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا زبان پہ ہے، مرچ رکھے بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، میٹھا پانی 1 قطرہ زبان پہ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا، کھارا پانی زبان پہ 1 قطرہ رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا، چلتا ہے پتہ۔ کوئی چیز زبان پہ رکھ کے پتہ چلتا ہے۔ میں عبادت کروں مجھے پتہ نہ چلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں گرے ہوئے ہم کہ عبادت کریں اور لذت نہ ملے، اس کا مطلب ہے کام خراب ہے، پریشانی کی بات ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ بد نظری۔ نوجوان خوبصورت مذکر و مؤنث کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، جب بد نظری ہوگی تو نیک کام کرنے مشکل ہو جائیں گے، آدمی کا پھر عبادت میں دل نہیں لگتا۔ کہنا کئی دفعہ ہم یوں نہیں کرتے،
پہلے میں 2 سپارے منزل پڑھتا تھا، ذکر بڑا کرتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اپنی زندگی پہ دیکھ لے کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ چھپ ہو رہے ہیں، جب گناہ ہوتے ہیں پھر اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شیخ واصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو اپنی نگاہوں کو پست کرتا ہے وہ بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنی آنکھ پر قادر نہیں وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ نظر کی حفاظت ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو ایسے اسکالر بھی پیدا ہو چکی ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجوں کو اور ہماری ماؤں کو اندھے کو دیکھنے سے ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آئیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو نابینا ہیں، نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو نا؟ ہم کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والوں کو کہہ دیجیے اپنی نظروں کے نیچے رکھیں۔ سب سے پہلے انسان کو اٹریکشن کہاں ہوتی ہے؟ کشش کہاں ہوتی ہے؟ چہرے پہ ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نیچے رکھے، مولوی کہتا ہے کوئی نہیں، اسکالر کہہ رہا ہے کوئی نہیں، بدقسمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں رمضان کی برکت حاصل کریں تو اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ اس کوٹھی کو نہیں دیکھیں گے جس کوٹھی کو دیکھ کر اپنے گھر کی قیمت کم محسوس ہو، اس گاڑی کو نہیں دیکھیں گے جس گاڑی کو دیکھ کر اللہ کی شکری پیدا ہوتی، اس لباس کو نہیں دیکھیں گے جس لباس کو دیکھ کر ہائے وہی دیکھے سونے کپڑے ساڈا حال خراب ہے۔ نہیں دیکھنا، صرف عورت کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں ہے کیا ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کم ہوتی ہو، وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، وہ گھر ہو، وہ زمین ہو، وہ گاڑی ہو، وہ کاروبار ہو، اس کو نہیں دیکھیں گے، حفاظت کریں گے نظر کی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، فرمایا جو شخص 4 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، نظر، خیالات، دل، قدم، پاؤں، تو اپنے دین کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ نظر کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، ہم تو محسوس نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، 15-16 سال کی عمر، کہا میں آپ کے درس میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے درس میں اگر شریک ہونا چاہتے ہو تو 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کالا کر کے آنا ہوگا، توے کی سیاہی اپنے منہ پہ ملنی ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے سیاہی ملنے کے باوجود بھی میرے سامنے نہیں بیٹھو گے، میرے پیچھے بیٹھو گے۔ اس طالب علم نے کہا مجھے یہ شرائط منظور ہیں۔ وہ اسی طرح ان 2 شرطوں کے ساتھ پڑھتے رہے۔ 3-4 سال کے بعد ان کی داڑھی آ گئی، داڑھی بڑی بڑی ہو گئی، اچانک سامنے آئے، سلام کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کون ہے؟ جب وہ بولے تو پھر امام صاحب نے پہچانا یہ محمد ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ وہ خوبصورت تھے تو اپنے سامنے نہیں بٹھایا۔ میرے محترم بھائیوں، جب وہ لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو کتنی احتیاط کرنا ہوگی، میں اور آپ کتنے محتاط ہونے چاہیے۔ یہ امام وہ امام ہے جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ائمہ میں سے سب سے بڑے امام، 4 بڑے امام ہیں جن کی پوری دنیا میں تقلید کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سعودی عرب والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے ایسے لوگوں پر جو غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، یا ہر وہ شخص جس کو دیکھ کر اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے لعنت ڈالی ہے۔ لعن اللہ الناظر
والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو دیکھنے والا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو دکھاتا ہے اپنے آپ کو، یعنی جو عورت پردہ نہیں کرتی لوگوں کے سامنے جاتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پسند کرتے ہو میری بیٹی پہ اللہ کی لعنت ہو، میری بہن پہ اللہ کی لعنت ہو، میری بیوی پہ اللہ کی لعنت ہو، میری اماں پہ اللہ کی لعنت ہو، پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، تو کوشش کیجیے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردے پہ لائیے۔ یہ کہنا کہ جی بڑی نیک ہے، خدیجہ سے، حفصہ سے، عائشہ سے، زینب سے، اسما سے، خولہ سے، خنسہ سے، فاطمہ سے اس دھرتی پہ کوئی نیک عورت پیدا نہیں ہوئی، تو سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں۔ جب انہوں نے پردہ کیا اور نبی اکرم سے پردہ کیا، کس سے پردہ کیا؟ صحابیات نے نبی اکرم سے پردہ کیا۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نام بھی کرے تو کوئی بات نہیں، بیٹی ہے، بیٹی میری ہے اس کی نہیں، بہن میری ہے اس کی نہیں، خالہ میری ہے اس کی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، سنت کے دائرے میں آنے کی، سنت کو اپنانے کی۔ تو یہ پہلا ادب ہے رمضان کا، روزے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان میں تقوی پیدا ہو، اللہ اسے راضی ہوں، روزے کی برکات حاصل ہوں، وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔